اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو کچھ انہوں نے چھوڑا تمہاری ازواج نے، یعنی تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کے لیے ولد یعنی بیٹا اور بیٹی، منکم او من غیرکم، وہ ولد تم سے ہو یا تمہارے علاوہ سے، یعنی یہ کہ شوہر زندہ ہے، بیوی کا اگر انتقال ہو گیا اور اس بیوی کو اولاد نہیں ہے، چاہے وہ اولاد تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہو اس کو، یا تمہارے علاوہ کسی اور پہلے کے شوہر سے پیدا ہوئی ہو، اگر وہ اولاد نہیں ہے تو اس بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو ملے گا آدھا حصہ، یعنی جو کچھ انہیں چھوڑ کے مرتی ہے اگر اولاد نہیں ہے اس کو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو اگر ہو ان کے لیے اولاد کا مطلب وہی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو کچھ ان عورتوں نے چھوڑا ہے، وصیت کے بعد، جس کو وصیت کریں یا قرض کے بعد۔ یہاں پر بھی پہلے قرض ہے بعد میں وصیت ہے، لیکن ذکر میں پہلے وصیت کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِالْإِجْمَاعِ، یہاں پر بھی ولد کے ساتھ ملحق ہے ولد الابن، یعنی پودرا اور پوتری یا نیچے تک، یہ بالإجماع طے ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا پہلے مر چکا تھا لیکن پودرا موجود ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس عورت کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کو کتنا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا، او ملے گا، آدھا نہیں ملے گا، یہ بالاجماع کہا گیا ہے۔ پھر یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے کتنا حصہ ملے گا، اب آگے عورتوں کے لیے کتنا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور عمران کا انتقال ہو گیا تو عمران کی بیوی کو کیا ملے گا، وہ سوال ہے، بیوی کو نہیں بلکہ عمران کی بیویوں کو، سمجھ گئے؟ وَلَهُنَّ أي الزَّوْجَاتُ تَعَدَّدْنَ أَوْلَادٍ، یعنی ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے چاہے وہ متعدد ہوں یا نہ ہوں، یعنی عمران کو ایک بیوی ہو یا ایک سے زائد ہوں، 2 3 4 ہوں، تب بھی ربع ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیویوں کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم، اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا، اگر نہ ہو تمہارے لیے ولد، یعنی عمران کو اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی یا تھی مگر مر گئی، ایسی صورت میں عمران کے مرنے کے بعد عمران کی بیوی کو چوتھائی ملے گا، 2 رہے تو وہی چوتھائی میں دونوں لے لینا، 3 رہے تو وہی چوتھائی میں تینوں لے لینا، ایسا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے ہو اولاد، اور اگر تمہارے لیے ہو اولاد، منہن او من غیرہن، ان بیویوں سے ہو یا ان کے علاوہ سے ہو۔ علاوہ سے ہو کا مطلب یہ کہ عمران پہلے ایک شادی کرا تھا، تو شادی کے بعد جو ہے 2 بچے ہو گئے تھے، بیوی مر گئی، پھر اور ایک شادی کرا، پھر عمران مر گیا، تو عمران کو اولاد ہے نہیں ہے، موجودہ بیوی سے تو نہیں ہے، پہلے والی بیوی سے ہے لیکن ہے، تو ایسی صورت میں عمران کی بیوی کو اب کی بیوی کو کیا ملے گا؟ چوتھائی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اولاد رہے تو چوتھائی نہیں ملے گا، اولاد رہے تو 8واں ملے گا، اولاد نہ رہے تو چوتھائی ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر ہو تمہارے لیے اولاد ان سے یا ان کے علاوہ سے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان بیویوں کے لیے ملے گا 8واں حصہ۔ کتنا ملے گا بھائی؟ 8واں حصہ۔ مما ترکتم، جو کچھ تم نے چھوڑا، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وصیت کے بعد جس کو تم وصیت کرتے ہو یا قرض کے بعد۔ یہاں پر بھی ولد الابن ولد کی طرح ہے، یہاں بھی اولاد نہ ہو، یعنی عمران کا بیٹا تو نہیں تھا، بیٹا مر گیا تھا لیکن پودرا موجود تھا، پودرا یا پودری موجود تھے، تو ایسی صورت میں وہ بھی بیویوں کے حصے کو کم کرنے والے ہیں، یعنی عمران کی بیوی کو اب کیا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب کلالہ کا بیان، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، یہ صفت ہے، والخبر کلالتن، کانا کا اسم جو ہے رجلن ہے، یورثو اسی اسم کی صفت ہے، اور کلالتن کانا کی خبر ہے۔ اور اگر ہو آدمی جو وارث بنایا جا رہا ہے، یہ ایسا آدمی ہو جس کی وراثت دوسروں کو ملتی ہو، یعنی مرحوم، ایسا آدمی ہو جو کلالہ تھا، اور خبر یہ کلالہ کی ہے،
خبر ہے کلالہ. کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ کلالہ کی تفصیل لا والد لہ ولا ولد، نہ اس کے ماں باپ ہوں نہ ولد. لا والد بول کر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں مراد ہیں. ولد بول کر بیٹا اور بیٹی دونوں مراد. یعنی اس بچے جو مرحوم ہے اس کے نہ والد ہیں اور نہ اولاد ہیں. یا اب امرأۃ، یا وہ جو ہے مرنے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے، مرنے والی ہے، مرنے والی ہے. دونوں صورتوں میں تورث کلالۃ، جو وارث بنائی جا رہی ہو کلالہ کی. سمجھ میں آ گیا نا؟ جو وارث بنائی جا رہی ہو وہ کلالہ ہو. وارث بنائی جا رہی ہو مطلب یہ کہ انہیں وارث بناتی ہو، انہیں کلالہ ہو مرنے والی. وَلَهُ، اور اس کے لیے، کس کے لیے؟ مرنے والے کے لیے. الموروث الکلالۃ، یعنی موروث کلالہ کے لیے کیا ہو؟ اخ او اخت، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. من امن، ای من امن، یعنی ماں سے. بھائی بہن ماں سے کا مطلب یہ ہے کہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن. حقیقی بھائی، حقیقی نہیں، ماں شریک اخیافی، ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن. یہاں کلالہ کا یہ حکم بیان ہے. اور جو ہے سورہ نساء کے آخر میں حقیقی اور عینی کا وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا بیان وہاں پر ہے. بولا تھا نا میں پرسوں. وقرأ به ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ موجود ہے. کون سا؟ من امن کا لفظ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، ایسا لفظ ہے. اس کی قرات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں. لیکن جو مشہور قرات متواترہ ہے مجموع قرات میں، اس میں یہ موجود نہیں ہے. لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہی ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے کلالہ کا، ایسی کلالہ جس کے بھائی بہن اخیافی موجود ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ملے گا. مما ترک، جو کچھ اس نے یعنی مرحوم نے چھوڑا. فَإِن كَانُوا، اگر وہ لوگ ہوں، ای الاخوۃ والاخوات من الام، اخوات من الام کا مطلب کیا ہے؟ اخیافی. اخوۃ والاخوات کا سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی بھی؟ بھائی اور بہنیں اخیافی. اکثر من ذالک، اس سے زیادہ یعنی ایک سے زیادہ. ای من واحد، ایک سے زیادہ. فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ تہائی میں شریک ہوں گے. یستوی فیہ ذکورہم و اناثہم، اس میں برابر ہوں گے ان کے مذکر اور ان کے مؤنث. من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد جس کی وصیت کی جائے، یا قرض کے بعد. غیر مضار، نہ کہ جو ہے تکلیف دی جائے. یہ حال من ضمیر یوصی، یہ یوصی کی ضمیر کا حال ہے. یوصی کی ضمیر کا کیا ہے؟ یہ حال. ای غیر مدخل ضرر، یعنی یہ کہ اس میں ضرر کو داخل نہیں کیا جائے گا. ورثہ پر، ورثہ پر ضرر کو داخل نہیں کیا جائے گا. اس طور پر کہ بھی یوصی بھی اکثر من الثلث، اس طور پر کہ جو ہے وصیت کی جائے ثلث سے زیادہ، یعنی ثلث سے زیادہ کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی. ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. یہ مطلب ہے غیر مضار کا مطلب. وصیت کی جائے لیکن وہ تکلیف دینے والی وصیت نہ ہو، وہ تکلیف دینے والی وصیت نہ ہو. تو وصیت کون سی تکلیف دینے والی نہیں رہتی ہے؟ ایک تہائی کے اندر رہے تو تکلیف دینے والی وصیت نہیں رہتی. وصیتاً مصدر مؤکد، یہ وصیت ہے، یہ مصدر مؤکد ہے. لیوصیکم من اللہ، تاکہ تم کو وصیت کرے اللہ کی جانب سے. اچھا، یہ مصدر مؤکد ہے یوصیکم کا. اس کا مصدر مؤکد ہے کہاں ہے؟ یوصیکم، بالکل شروع میں ہے، بالکل شروع میں. اس کا مصدر مؤکد ہے. ٹھیک ہے نا؟ واللہ علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بما دبرہ لخلقہ من الفرائض، اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے مخلوق کے لیے فرائض میں سے. اللہ تعالیٰ نے جن فرائض کو مقرر کیا ہے، تدبیر کی ہے، جن کی بولے تو جن کو طے کیا ہے، ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. حلیم بتاخیر العقوبۃ عمن خالفہ، اور وہ بردبار ہے یعنی نرم ہے سزا کو مؤخر کرنے کے ذریعے اس کے مخالفین سے. اللہ تعالیٰ اپنے مخالفین سے کیا کرتا ہے؟ سزا کو مؤخر کرتا ہے. کیا ہوا؟ کوئی بھی جواب نہیں دے رہے. ارے بھائی عزت سے بول رہا ہوں تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا احترام سے کوئی نہیں بولا. اور سنت نے خاص کیا ہے توریث من ذکر بمن لیس فیہ مانع من قطر او اختلاف دین او رق. ہاں، سنت نے خاص کیا ہے
وارث بننے کو ان کے ساتھ جو مذکورہ لوگ ہیں، اور اس میں نہ ہوں گے موانع۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جن حضرات کو وراثت ملنے والی ہے ان میں سے ایسے بھی لوگ چند روکے جائیں گے جو ہے وارث بننے کے لائق نہیں ہے، جو وارث بننے کے لائق نہیں، اس کو بولتے ہیں موانع ارث مذکورہ، جو اوپر تمام ورثاء کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان ورثاء میں سے اگر کوئی ایک مانع پیش آ جائے تو پھر وہ وارث نہیں بن سکتے۔ خاص کیا ہے سنت نے وارث بننے کو ان کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے، بمن لیس فیہ مانع، ایسے لوگوں سے جس میں مانع نہ ہو، ایسے لوگوں سے جس میں مانع نہ ہو، اگر مانع آ گیا تو پھر وہ لوگ وارث نہیں بن سکتے۔ یہ مطلب من قتل، کیا ہے وہ مانع؟ یعنی قتل یا اختلاف دین یا غلامی، یعنی غلام وارث نہیں بن سکتا، دین کا اگر اختلاف ہو تو وارث نہیں بن سکتا، یا اگر کسی نے اپنے مورث کا قتل کر دیا ہے تو وہ وارث نہیں بن سکتا۔ جیسے بیٹا ہے، باپ کو مار دیا تو پورے پیسہ لے لوں گا بول کے مار دیا، ایک پائی نہیں ملتی، ایک پائی نہیں ملتی۔ یا بیٹا کافر ہو گیا، باپ مسلمان تھا تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یا بیٹا غلام ہو گیا تھا، یا غلام رہ گیا تھا، باپ آزاد ہو گیا، خوب کمایا، مر گیا تو غلام کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ غلام کو ملنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ تو اس کے مالک کا ہو جاتا نا۔ واللہ کیا ہے؟ تلک الاحکام المذکورۃ من امر الیتامى وما بعدہ، یہ وہ مذکورہ احکام یعنی یتیموں کے حکم میں سے اور اس کے بعد جتنے ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، شرائعہ التي حدها لعبادته، یعنی اس کی شریعتیں ہیں جس کو اس نے مقرر کیا اپنے بندوں کے لیے، لیعملوا بها ولا يعتدوها، تاکہ وہ اس کو جان لے اور اس کی اس سے وہ زیادتی نہ کرے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فیما حکم به، اور جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان چیزوں میں سے جس میں وہ فیصلہ کرے گا، یدخلہ، یہاں پر یدخلہ بھی ہے، ندخلہ بھی ہے، دونوں قراءتیں ہیں۔ ہم اس کو داخل کریں گے، التفات ہو جاتا، یا وہ اس کو داخل کرے گا، سیدھی ترتیب کے ساتھ ہو جاتا ہے، بالیائی، یا کے ساتھ جیسا کہ ترتیب عبارت ہے، اور نون کے ساتھ بولے تو پھر التفات ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ التفات۔ داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور وہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ، یہاں پر بھی دونوں قراءتیں ہیں، اور جو آدمی ایسا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو پھلانگے گا، اس کی حدود سے آگے بڑھے گا، کیا کرے گا؟ یعنی اللہ نے جو چیزیں مقرر کی اس سے آگے بڑھ کر جو ہے دوسروں کی چیزیں اڑا لے گا، سمجھ گئے؟ یدخلو، دونوں صورتوں کے ساتھ، نارا خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ کی آگ میں داخل ہم کریں گے، وَلَهُ فِيهَا عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے اس میں ذلت والا عذاب ہے، ذو اہانہ، مہین بول کر کیا ہے؟ ذلت دینے والا عذاب۔ روعی فی الضمائر فی الآیتین، دونوں آیتوں میں ضمائر میں رعایت کی گئی ہے لفظ من کی، اور فی خالدینہ معنیٰ، اور خالدینہ میں اس کے معنی کی۔ خالدینہ میں کس کے معنی کی رعایت کی گئی ہے؟ ضمائر کے معنی کی رعایت، من کے معنی کی رعایت کی گئی۔ دیکھو ومن یعص اللہ ورسولہ، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اوپر بھی جو ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، من لفظی اعتبار سے واحد ہے، لیکن جمع مؤنث ہے، لفظی اعتبار سے کیا ہے؟ واحد ہے، اور معنی بھی اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، اس واسطے خالدین فیہا کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر ومن یعص اللہ میں من کیا ہے؟ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، اسی وجہ سے یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ کہا گیا ہے، پھر یدخلہ کہا گیا ہے۔ لیکن خالدن فیہا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ یہاں پر کس کی رعایت کی گئی ہے؟ واحد کی رعایت کی گئی ہے۔ تو لفظ من وفی خالدینہ معنی، اور خالدینہ میں اس کے معنی کی رعایت کی گئی۔ اوپر خالدینہ آیا لیکن دوسری آیت میں خالدن ہی آیا ہے، صرف کیا آیا ہے؟ خالدن ہی آیا، خالدینہ نہیں آیا۔ تو ضمائر میں رعایت کی گئی ہے آیتین، دونوں آیتوں میں لفظ من کی، اور خالدینہ میں اس کے معنی کی، صرف خالدینہ میں، اوپر والی آیت میں، دوسری والی آیت میں خالدن ہی آیا ہے نا، تو یہاں پر بھی لفظ من کی رعایت کی گئی ہے، معنی من کی رعایت نہیں۔ بس ہے، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے میں اور ایک کی تیاری کر چکا تھا۔